الرحیم الحمد للہ خالق العباد وساطع البلاد ومصیل الوہاد ومعظم النجات لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل خرت له الجباه ووحدته الشفاء الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض المدينة على العبد الرسول المؤيد النبي الممجد المصطفى الأمجد صاحب التاج والمنبر والقطبة والمقبر والجبين الأطهر والحسب الأشهر والنسب الأنور والخد الأحمر أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من آن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھ اللہ. حضرات امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات ظاہر ہے کہ میں اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا معذرت نامہ پیش کرتا ہوں کہ جو کوتاہی میری طرف سے بھی، حالانکہ آپ موسم کا حال دیکھ رہے ہیں، تقریباً ہر طرف یہی حال ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہرحال آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچنے کا شرف حاصل ہوا. آپ مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے بتصدق ذکر امام معصوم. بڑی عظیم تاریخ ہے آج 29 ذی القعدہ، ہمارے اور آپ کے 9ویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ان کی شہادت کا روز ہے آج، یعنی ہمارے 8ویں امام کے بیٹے ہمارے 9ویں امام کی شہادت کا روز ہے آج. اور مجلس بھی مجلس ایصال ثواب ہے. ایک باپ کی یاد میں بیٹوں نے اور بھائیوں نے مجلس عزا منعقد کی ہے. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ باپ جنہیں با کردار بیٹے مل جائیں، اور بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بیٹے جنہیں علی کی ولایت پہ تربیت دینے والا باپ مل جائے. ظاہر سی بات ہے کہ کائنات میں ایک عظیم رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے. گویا یہ جملہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ نے انبیاء اور امت میں جو رابطہ قائم رکھا ہے، اسی طریقے کا ملتا جلتا رابطہ باپ اور بیٹے کے رشتے میں بھی نظر آتا ہے کہ جس سے ضروریات بھی اپنی پوری کرنی ہے اور اس کے اوپر ہمارا نان و نفقہ بھی واجب ہے، لیکن اس طرف سے احترام بھی ملحوظ خاطر ہونا چاہیے. اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آج کل ایک علماء احساس نے جملہ پیش کیا
کہ باپ ایک شجر سایہ دار کی طرح ہوتا ہے. دیکھیے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے میں دعائیں چاہتا ہوں، اور جو ہمارے ہمسن اور کمسن بھائی ہیں ان سے خاص توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مجلس صرف ان کے لیے تھیوریکل نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل بھی ہے. بزرگان تو خیر ان مراحل کو طے کر چکے ہیں، آپ ابھی ان مراحل کو طے کر رہے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ باپ ایک شجر سایہ دار ہے. علماء احساس کا یہ جملہ ہے، علماء تجربیات کا یہ جملہ ہے، اور بڑا پیارا جملہ ہے. یقیناً ایک سایہ دار درخت کی اہمیت کو وہی پہچان سکتا ہے جو کبھی تھک کر درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہو. ذرا سا توجہ کرتے رہیں آپ. ہر آدمی، ہر گاڑی اور موٹر میں گھومنے والا اس اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا. ممکن ہے بہت سارے لوگ اپنی زندگیاں ایئر کنڈیشن روم میں گزار دیں، اس کا بھی ایک الگ مزہ ہے اور اس کی ایک الگ سزا بھی ہے، لیکن جو شجر سایہ دار کی اہمیت ہے اس کو پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک تجربے کی ضرورت ہے. بہرحال تو کہا کیا گیا کہ باپ ایک شجر سایہ دار ہے. سنیے گا کہ جملہ یقیناً شجر سایہ دار آدمی تھکا ہوا دھوپ میں جا رہا ہو اور غضب کی لوح چل رہی ہو اور وہاں دھوپ بھی ہو اور ایسی دھوپ میں کوئی سایہ دار درخت نظر آ جائے تو انسان کو کتنا سکون ملتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے یہاں اطمینان کر لیا جائے، آرام کر لیا جائے. لیکن اگر شجر سایہ دار دھوپ کے ساتھ ساتھ کچھ اور فوائد بھی دے تو کیا کہنے، نور علی نور، کہ اگر اس درخت میں پھل بھی ہوں تب تو نور علی نور ہو جائے گا کہ جہاں سایہ مل رہا ہے، جہاں ہوا مل رہی ہے، وہیں کھانے کے لیے پھل کا بھی انتظام ہے. اور ڈاکٹری لحاظ سے دیکھ لیا جائے تو پتہ چلا آکسیجن کا انتظام بھی وہیں سے ہو رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی ایک درخت کتنے فوائد اپنے اندر لیے ہوئے ہے. علماء نے کہا کہ باپ ایک شجر سایہ دار کی طرح ہے. تو باپ کی اہمیت اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک دنیا کی تھکاوٹوں میں تھکنے کے بعد باپ کے پہلو میں سر رکھ کے ذرا شکر کا سجدہ ادا کرنا کہ کوئی گود تو ہے جو ہمیں اطمینان دے رہی ہے. توجہ ہے آپ کی میرے عزیزوں؟ تو یہ شجر سایہ دار اسے کہا جاتا ہے. باپ وہ سکون عطا کرتا ہے کہ جب انسان اس گردش ایام میں تھک ہار کے باپ کی خدمت میں آئے. اور میرے عزیزوں ایک جملہ اور میں کہنا چاہتا ہوں، باپ کی خدمت میں آئے اور صرف باپ سے التماس دعا کہہ دے. دیکھیں ہر آدمی دوسرے آدمی سے اگر محبت کرتا ہے تو اس کی ترقی چاہتا ہے، لیکن ایک حد تک. استاد شاگرد سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن ایک حد تک. دوست سے ایک محبت کرتا ہے لیکن ایک حد تک. دو بچپن کے اچھے دوست ہوں، ایک بہت آگے نکل جائے تو دوسرے والے کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ آ ہی جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ رہنے والا مجھ سے آگے کیسے نکل گیا. دیکھیں یہ سب سماجی اور کامنلی بات ہے، لیکن باپ کو اللہ نے وہ بے لوث محبت عطا کی ہے. ایک دلیل دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا نا کہ علماء حسیات نے کہا کہ باپ شجر سایہ دار ہے، لیکن وہ علم ہی کیا جو منجمد رہ جائے. میں یہاں پہ رکنا نہیں چاہتا، میں ذرا اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے بات کرنا چاہتا ہوں. بڑی عمدہ بات ہے کہ باپ شجر سایہ دار ہے، باپ ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے. لیکن میرے عزیزوں میں نے ابھی آپ کے سامنے شجر سایہ دار کی فضیلت بیان کی کہ شجر سایہ دار آکسیجن دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، پھلدار ہو تو پھل دیتا ہے، سکون دیتا ہے. یہ ساری فضیلت ہے ایک درخت کی کہ جس کے اندر سایہ موجود ہو. لیکن جہاں یہ ساری فضیلت ہے وہیں ایک کمی بھی ہے. سنیے گا بہت توجہ سے، اور آپ کی سماعت پہ بھروسہ کر کے میں نے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے. وہیں ایک کمی بھی ہے. کمی کیا ہے کہ آپ اتنے عظیم درخت کے نیچے کہ جو سب کچھ دے رہا ہے، اس درخت کی کوکھ میں، اس درخت کے نیچے ایک درخت لگا دے، ایک چھوٹا سا پودا لگا دے، تو یہ اتنا سخی درخت کہ جو آکسیجن دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے، سکون دے رہا ہے، سایہ دے رہا ہے، ان سب کے باوجود وہ درخت اس چھوٹے درخت کو اپنے سے بڑا نہیں ہونے دے گا.
ذرا سا پہنچے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. وہ درخت جو سب کچھ دے رہا ہے لیکن اس کے اندر یہ جذبہ اللہ نے نہیں دیا کہ وہ اپنے سامنے پیدا ہونے والے درخت کو اپنے سے اونچا دیکھ سکے. بھائی غور کریں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ درخت کہ جس کے اندر اتنی فضیلتیں ہیں, سایہ دے گا, آکسیجن دے گا, اطمینان دے گا, سکون دے گا, لیکن اپنے سامنے کے پیدا کو اپنے سے آگے کی منزل پہ نہیں دیکھ سکتا. پوری کائنات میں اللہ نے یہ دل صرف باپ کو دیا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑی منزلت پہ دیکھنا چاہتا. ذرا صلوات پڑھیں. جزاک اللہ. بھائی صلوات مل کے پڑھیں ذرا عظمت آل محمد صلی اللہ. دیکھیں میری گفتگو آپ تک پہنچنی چاہیے اور آخری آدمی تک. بڑی عظیم گفتگو ہے. میں نے کہا نا یہ پریکٹیکلی گفتگو ہے. اگر آپ اس پر توجہ کریں, آج ہمارا سماج نہ جانے کس طرف جاتا ہے. ذرا غور کریں کہ اللہ نے باپ کا حق کیا رکھا ہے, باپ کا احترام کیا رکھا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما, ایک باپ اور ایک بیٹا امام کی خدمت میں آئے. سنیے گا میرے عزیزو, ایک باپ اور ایک بیٹا امام کی خدمت میں آئے. بیٹا اور باپ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے, لیکن بیٹے نے جیسے ہی امام کو دیکھا تو 3 قدم آگے بڑھ کے امام کے پاس چلا گیا. امام نے اسے تھوڑا سا دور کیا اور اس کے بعد کہا, تمہیں پتا ہے اللہ نے تمہاری عمر سے 3 سال کم کر دی ہے. اس نے جیسے ہی سنا, کہا مولا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی فعل حرام نہیں کیا, کوئی معصیت نہیں کی, کوئی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا, تو اللہ نے میری عمر سے 3 سال کم کیوں کر دیے؟ کہا اللہ نے تمہاری عمر سے 3 سال اس لیے کم کر دیے کہ تم اپنے باپ سے 3 قدم آگے بڑھ گئے. ہاں ذرا سنا کریں یہ سب باتیں بھی. تم اپنے باپ سے 3 قدم آگے بڑھ گئے, ارادتاً نہیں آگے بڑھا, مجازاً آگے بڑھا تھا. تو جو مجازتاً باپ سے 3 قدم آگے بڑھ جائے تو اللہ کو گوارا نہیں ہے, اللہ اس کی عمر سے 3 سال کم کر دیتا ہے. تو اب اگر کوئی باپ کے احترام میں, باپ کی پیروی میں, باپ کی اتباع میں, باپ کے پیچھے پیچھے چلے تو اللہ اسے دنیا میں بھی برکت عطا کر دیتا ہے, آخرت میں بھی برکت عطا کر دیتا ہے. ہم عمر کی ترقیاں ڈائبٹیز کی گولیوں میں ڈھونڈتے ہیں, ہم اپنی عمر کی ترقی اپنی بہترین پینشن میں ڈھونڈتے ہیں, لیکن عمر کی ترقی نہ ڈائبٹیز کی گولیوں میں ملے گی, نہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے ملے گی, نہ بڑے بڑے پوسٹک پاؤڈرز کھانے سے ملے گی, بلکہ عمر کی ترقی صرف اور صرف والدین کے احترام میں رکھی گئی ہے. آج ایک بیٹا پڑھنے کے بعد, کامیاب ہونے کے بعد پلٹ کے سب سے پہلا جملہ جو کہتا ہے, بہت زیادہ میں نے سنے ہیں یہ جملے, اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میرے باپ نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے. آپ غور کریں ذرا اس جملے, ہو سکتا ہے آپ تک بھی یہ جملے پہنچے ہوں. کیا کہا جاتا ہے؟ ہم نے کوشش کی, ہم نے محنت کی, ہم نے اسٹرگل کیا. ایک عظیم جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہم نے محنت کی, ہم نے کوشش کی, ہم نے اسٹرگل کیا, ہم نے پڑھائی کی, میں نے انٹرویو کلیئر کیا, میں نے جاب نکالا, میں میرے باپ نے تو میرے ساتھ کیا ہی کچھ نہیں. میرے والد صاحب میری کالج جانے کے مخالف تھے, اس کے مخالف تھے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں, میں ایسے لڑکوں سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کچھ نہ کیا ہو, لیکن کیا پھر بھی یہ کم احسان ہے کہ تمہیں شریفوں کی بز میں بیٹھنے کے قابل بنا دیا؟ کیا یہ کم احسان ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات. کیا یہ کم احسان ہے کہ شریفوں کی بز میں بیٹھنے کے قابل بنا دیا؟ اب کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ جو فرش عزا پہ سینہ چوڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ اگر باپ کی شرافت نہ ہوتی تو دم نہیں تھا جو فرش عزا پہ اتنے احترام سے بیٹھ سکتے تھے. فرش عزا پہ بیٹھنا یہ باپ کی شرافت کا نتیجہ ہے. اسی لیے امام نے فرمایا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو پہلی دعا اپنے والدین کے حق میں کرو. توجہ رکھ رہے ہیں میرے عزیزوں, یعنی بڑا مرحلہ ہے کائنات میں باپ کی اطاعت کا. انسان
اس رشتے کو بڑے ہلکے میں لیتا ہے۔ میں ایک جملہ اپنے اساتذہ کا آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ مشہد مقدس میں تھا، میرے اساتذہ نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو نماز شب بھی اس مقام پہ نہیں پہنچا سکتی جس مقام پہ باپ کی دعا پہنچا دیتی ہے۔ اگر آدمی کی خدمت میں، آدمی کی نظر میں نماز شب کی اہمیت پتہ ہوتی تو پھر اس جملے کا لطف بھی واضح ہو جاتا کہ نماز شب کیا ہے۔ اور پھر علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں نماز شب نہیں پہنچاتی وہاں باپ کی دعا پہنچا دیتی ہے۔ تو سجدوں کا انبار اکٹھا کرنے سے بہتر ہے کہ والدین کی دعا اپنے حق میں اکٹھا کر لو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ تو یہ ہے فکر اور یہ ہے لمحہ فکریہ کہ انسان ذرا توجہ تو کرے کہ اللہ نے کتنے عظیم رشتے میں اسے باندھ رکھا ہے۔ اب دیکھیں میں یہیں سے گریز لینا چاہتا ہوں چونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آج شہادت کی تاریخ ہے۔ باپ کا اتنا مقام ہے، اتنی عظمت ہے کہ جب کسی نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا ما ہی الامامہ، امامت کیا ہے، سنیے گا توجہ سے، تو امام نے امامت کا بڑا عظیم تعارف کرایا۔ امامت اللہ کا عہدہ ہے، امامت عصمت کا عہدہ ہے، امامت نورانیت ہے، امامت، یہ ساری لفظیں تقریباً میں دیکھ رہا تھا اس حدیث کو 2.5-3 صفحے میں وہ عربک کی حدیث موجود ہے جس میں امام نے امامت کا تعارف کرایا۔ لیکن اس کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں امام نے ایک جملہ کہا، جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا امام کسے کہتے ہیں، فرمایا الامام ابو الشفیق، امام شفیق باپ کو کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں اس جملے پر۔ دیکھیں ہم کسی چیز کی تعریف کریں، تعریف بالوصف کریں وہ الگ چیز ہے، تعریف بالمثال کریں وہ الگ۔ ہم اپنے شہر، میرا شہر امریکہ جیسا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے شہر میں اور امریکہ میں کوئی شباہت دیکھی ہے تبھی میں کہہ رہا ہوں، نہیں تو سامنے والا پلٹ کے کہے گا مولانا صاحب اول فول نہ بکیے، کہاں امریکہ کی روڈیں اور کہاں آپ کی شہر کے گڈھے، کہاں آپ امریکہ سے ملائے دے رہے ہیں۔ شبیہ مثال کی وہی دی جاتی ہے جہاں شباہت موجود ہو۔ ذرا یہ باتیں سنا کریں۔ مثال کا قاعدہ یہ ہے کہ مشبہ بہ بھی ہونا چاہیے کہ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، وجہ شباہت بھی ہونی چاہیے کہ جو شباہت ہے۔ امام 2.5 صفوں میں امامت کا تعارف کرا چکے، لیکن پھر یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ امام ایک شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے؟ یعنی شاید الامام یہ جملہ کہنا چاہتے ہوں کہ دنیا میں، کائنات میں امام کا وہی مقام ہے جو کم سے کم تمہارے باپ کا ہے۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہوں کہ امامت کا فلسفہ تو بعد میں سمجھنا، پہلے اپنے باپ کے مقام کو سمجھ لو، اور جب تم اپنے باپ کی عظمت سمجھ لو گے تب سمجھنا کہ امام بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یا جملہ بدل کے امیر المومنین کی روایت پڑھ دوں جہاں مولا نے کہا کہ ہم خود ہی باپ ہیں امت کے۔ اس کا مطلب باپ کی یہ عظمت ہے کہ امامت نے اپنا تعارف باپ سے کروایا کہ امام کسے کہتے ہیں جو ایک شفیق والد کی طرح ہوتا ہے، شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اب ایک جملہ آپ کی بیداری کا امتحان ہے میرے عزیزوں، یعنی اللہ نے امام کو بھی وہی رتبہ دیا جو باپ کو دیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم امامت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، تو امامت کو چھوڑ کے زندگی گزاریے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فیصلہ یہیں پر ہو جائے گا کہ جب آپ اپنے باپ کے نہ ہوئے تو ہمارے اور آپ کے کیا ہوں گے؟ ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند نظم۔ توجہ کیا آپ نے میرے عزیزوں؟ یعنی امام نے جب اپنا بھی تعارف کرایا تو کیا کہا کہ الامام ابو الشفیق، امام ایک شفیق باپ کو کہا جاتا ہے۔
یعنی شاید امام یہ سمجھانا چاہتے ہوں کہ ہمارے تک پہنچنے کے لیے بھی باپ کی شفقتوں کی ضرورت ہے. یعنی جس بیٹے کے سر پہ باپ کی شفقتیں نہ ہو وہ شاید امامت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یعنی امامت تک پہنچنا باپ کی شفقتوں کا مرہون منت ہے. سنیے گا یہ جملہ میرے عزیزوں, تو بڑا عظیم رتبہ ہے باپ کا. لیکن یہ تو تھی بیٹوں کی بات, بیٹوں کے حق میں کہ باپ کا احترام ضروری ہے, لیکن اس طرف سے صرف باپ بننا بھی کافی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا معیار کیا ہے, شادی کیا, الحمدللہ 2 بچوں کے باپ ہو گئے, ہماری زندگی کامیاب ہے, ختم ہو گئی زندگی, بس 2 بیٹے پیدا ہو گئے, یہ ہو گئی زندگی, لائف از کوالیفائڈ جسے کہا جائے, بس ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, ہم نے اپنی لائف کو جو ہے کلیئر کر لیا. ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں, صرف باپ بن جانا کمال نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں شریعت نے کہا کہ شادی کرو اور بیٹوں کے باپ بن جاؤ, وہیں شریعت نے یہ بھی کہا کہ ان بیٹوں کے حقوق بھی ادا کرو. حضرت پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ, کسی نے حضرت سے پوچھا کہ سرکار فرمائیں باپ کے حق کیا ہیں. سنیے ماشاءاللہ, کچھ لوگ بالقوہ یہاں باپ بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ بالفعل, یعنی کچھ لوگ انشاءاللہ ان فیوچر باپ بنے اور کچھ لوگ ابھی ہیں. تو یہ گفتگو جو ہے وہ دونوں کے لیے پریکٹیکلی ہے. جو بن چکے ہیں وہ دیکھیں ہم نے اپنے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں, اور جو بننے والے ہیں وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان حقوق کو ادا کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیٹوں کو پڑھا لیا, لکھا لیا, بڑے کر دیا, اب ختم ہو گئی ہماری ذمہ داری. نہیں, پیغمبر فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد ثلاثہ, ایک بیٹے کا اس کے باپ پہ 3 حق ہے. غاصب حق کے فدق پہ لعنت کرتے ہیں نا, بہت کیجئے, خوب کیجئے, لیکن ذرا جو ہماری گردنوں پہ حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرتے رہیے. اس لیے کہ جو کسی کا حق دبائے رکھتا ہے پھر اللہ تو بعد میں سمجھتا ہے, پہلے اس حقدار کو بلایا جاتا ہے کہ تم اس سے سمجھو. تو فرمایا کہ بیٹے کا باپ کی گردن پہ 3 حق ہے. کیا؟ پہلا حق الاول ان یحسن اسمہ, یا بعض جگہ یحسن آیا. پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا اچھے سے اچھا نام رکھے. ایک تلخ جملہ کہوں میرے عزیزوں, بیٹے کا اچھا نام رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے, محلے کی مسجد کے مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے, گھر میں جیسے ہی بیٹا پیدا ہوتا ہے پہلا فون مولوی صاحب کو جاتا ہے, مول صاحب کوئی اچھا سا نام بتا دیجئے. لیکن شریعت کیا کہہ رہی, نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری ہے. یا رسول اللہ, آپ تو آنے والا زمانہ دیکھ رہے تھے نا, کہ آنے والے زمانے میں تو 12 امام کے نہیں نام یاد ہوں گے, اور اپنے بیٹوں کے نام رکھنے کے لیے کہا ہم اسی لیے یہ ذمہ داری باپ کے حق پہ دیے جا رہے ہیں کہ صرف نام رکھنا یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. اس کے پس پردہ جو ہم نے کہا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب ہم یہ تمہارے اوپر لازم کر دیں گے کہ اپنے بیٹے کا اچھے سے اچھا نام رکھو, تو کم سے کم تمہیں کچھ اچھے نام یاد تو ہوں گے. ذرا سنیں اس باتوں کو. اب کیا وہ اسلام, کیا وہ شیعت جہاں ہمیں 5 نام نہ یاد ہوں. دعوی شیعت بہت ہے, لیکن اگر 5 نام نہیں یاد ہیں تو پھر کیا یاد ہے. بہرحال شریعت نے کہا کہ نام رکھنا باپ کا حق ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, مول صاحب کوئی اچھا نام بتائیے. اچھا مول صاحب نے بتا دیا کہ بیٹا ہے تو محمد رکھ لیجئے, علی رکھ لیجئے. نہیں مول صاحب یہ تو پڑوسی میں نام ہے, کچھ ایسا بتائیے جو اینٹیک ہو. اور کچھ لوگ زیادہ ہی ایڈوانس بنتے ہیں, کوئی ایسا بتائیے جو کسی نے نہ رکھا ہو. تو قبلہ معاف کیجئے, آپ کے نام آسمانوں سے نہیں آئیں گے. جن کے نام آسمانوں سے آنے تھے وہ آ چکے. اب آپ کو انہی کی تقلید میں نام رکھنا ہے, اور جو اہل بیت نے بتایا ہے وہی رکھنا ہے. تو ہمیں یہ تلاش ہوتی کوئی اچھا, کوئی ہٹ کے نام ہو.
اب پھر ہوتا یہ ہے کہ صاحب مول صاحب نے اسلامک نام بتا بھی دیا, نہیں یہ نام ذرا انکمفرٹیبل ہے, کچھ پکارنے کا نام رکھ لیا جائے. اب پکارنے کے لیے پھر ABCD نام رکھا گیا. اب بعد میں جب بیٹا بڑا ہو کے گھر کی عزتوں کو پامال کرتا ہے تو کسی تعویذ والے مولوی کو ڈھونڈتے ہیں. اپنی کوتاہی نہیں دیکھ رہے ہیں, تدبیروں کی مشکلوں کو تعویذوں سے حل کرنا چاہتے ہیں. یا ایک جملہ پلٹ کے کہہ دوں, اما بھیا جب نام ABCD رکھو گے تو نتیجہ بھی تو XYZ ہی ہوگا. تو پہلے مرحلے میں غلطی کر دی, اب بعد میں تعویذوں سے مسئلہ حل ہو رہا. تو پہلا مرحلہ یہ کہ اپنے بیٹے کا اچھے سے اچھا نام رکھو. دیکھیں مجھے کسی اور منزل پہ جانا ہے, لہٰذا میں گفتگو پہ رکنا نہیں چاہ رہا ہوں, بس یہ حق سنتے جائیں اور یاد کرتے جائیں. ان یحسن اسمہ. دوسرا حق کیا ہے؟ باپ کی گردن پہ بیٹے کا دوسرا حق. یہ باپ بننا آسان تھوڑی ہے. 2 بیٹے ہو گئے بس خوش ہیں, ہاں حق ادا کیا یا نہیں, بڑا مرحلہ ہے باپ بننے کا. شریعت پہلے دیکھنا چاہتی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں جو عمریں دی جاتی ہیں تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کے اعتبار سے ازدواجی زندگی کے لیے کمفرٹیبل ہو جائیں, ازدواجی زندگی کے لیے آمادہ ہو جائیں. لیکن شریعت نے یہ حق بتا کے ہمیں بتایا ہے کہ باپ کو باپ بننے سے پہلے ایک اچھا مربی بننے کی ضرورت ہے. پہلے دیکھے کہ اس کا علم اور تربیت اس معیار پہ ہے یا نہیں کہ وہ ایک بیٹے کا باپ بن سکے. دوسرا مرحلہ ان یعلمہ القرآن. دوسرا حق باپ کی گردن پہ یہ ہے کہ بیٹے کو قرآن پڑھائے. پڑھانا تو دور کی بات, پڑھوانے والے مل جائیں وہی بہت ہے. یہ باپ کی گردن پہ حق ہے. میں روایت سناتا ہوں آپ کو. پیغمبر ختمی مرتبت نے فرمایا کہ روز محشر کچھ بیٹے دروازہ جنت کے قریب کھڑے ہوں گے اور وہ اپنے باپ کا دامن پکڑ کے انہیں روک رہے ہوں گے. تو ان کے باپ ان سے پلٹ کے کہیں کیوں روک رہے ہو؟ تو وہ پلٹ کے کہیں گے کہ آپ نے ہمارا حق نہیں ادا کیا ہے. کہ کون سا حق؟ ہم نے تمہیں اتنے اچھے اسکول میں نام لکھا دیا, اتنے عمدہ کورسز کرا دیے, اتنی عمدہ جاب مل گئی, اتنا بہترین بنگلہ بنا کے دے دیا, 4 ویلر دے دی, یہ کر دیا وہ کر دیا, اور تم ابھی کہہ رہے ہو تم نے ہمارا حق ہی نہیں ادا کیا. وہ کہیں گے آپ نے جو کچھ بھی دیا وہ دنیا کے لیے دیا. اگر آپ ہمیں قرآن پڑھا دیتے تو ہم یہاں آپ کو ایسے نہ روکتے. کتنی خاموشی سے سن رہے ہیں؟ ہاں یہ مسئلہ ہے, یہ خاموشیوں میں رہنے والا. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات. سنیے میرے عزیزوں, دوسرا حق کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر, انجینئر, IAS, PCS نہ بنائے, خوب بنائے, دل کھول کے بنائے, لیکن قرآن بھی پڑھائے. قرآن کی نالج میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ 2 سال میں آپ قرآن پڑھا سکتے ہیں, پڑھوا سکتے ہیں. تو نہ جانے کتنے کورسز میں ہم نے کتنے ٹائم اور کتنے دن ویسٹ کر دیتے ہیں ہم, اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا ہے. اور جہاں یہ نتیجہ, جہاں جو حال میں بھی ضروری ہے, استقبال میں بھی ضروری ہے, جس سے ہمارا ماضی بھی محفوظ ہے, جس سے ہمارا حال بھی محفوظ ہے, جس سے ہمارا مستقبل بھی محفوظ ہے, اس پہ ہماری نگاہ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے کورسز کرائیں, اچھی ہے, لیکن قرآن جو حق ہے گردن پر باپ کی پڑھا. تیسرا حق کیا ہے؟ ان یزوجہ اذا ما بلغا. جب وہ بیٹا بالغ ہو جائے تو اس کی شادی بھی باپ کرائے. یعنی شریعت نے کہیں سے چھوڑا نہیں ہے, بچپن سے لے کے شادی تک کی ذمہ داری باپ کے کاندھے پہ ہے بیٹے کی. اب کیا کرتے ہیں, ہم نے تو آزاد کر دیا اپنے بیٹوں کو, تو نتیجہ دیکھ لیجئے, باپ اپنے حق ادا نہیں کرتا تو باپ کے حق بیٹے ادا کر رہے ہیں. ضرورت ہے انسان کو کہ ان حقوق کو ادا کیا جائے. تو واقعاً مسئلہ بہت ٹھہرا. دیکھیں جو حقوق اللہ ہے اس میں ایک لمحے کے لیے اللہ اور بندے میں معاملہ ہو سکتا ہے. بندہ رو کے اللہ سے کہے پروردگار نہیں ہو پایا, تو اللہ رحمان رحیم ہو سکتا ہے. میں گارنٹیڈ نہیں کہہ رہا ہوں, میں ان مولویوں سے نہیں ہوں جو گارنٹیڈ آپ کو جنت لکھ کے دے دوں. ہماری خود پکی نہیں ہے تو آپ کو کہاں سے لکھ کے دے دوں. تو خلاصہ یہ کہ ہو سکتا ہے حقوق اللہ میں کچھ مسئلہ ہو جائے, لیکن حقوق العباد میں جب تک وہ بندہ نہیں راضی ہوگا, جب تک وہ بیٹا نہیں راضی ہوگا, آپ اللہ کو بھی نہیں راضی کر سکتے. پہنچ گئے تینوں حق آپ تک. اب ایک گفتگو. پہلا حق کیا ہے باپ کی گردن پر؟
کہ اچھے سے اچھا نام رکھے. نام رکھنے کا لازمہ کیا ہے؟ کہ اچھے ناموں کا علم ہونا چاہیے. جب علم ہوگا تبھی تو نام اچھے ہوں گے. آپ عرب کلچر دیکھ لیجئے. بچہ پیدا ہوا, باہر نکلے, بلی آتی ہوئی نظر آئی, بلی کے نام پہ نام رکھ دیا. اور آگے بڑھے, کوئی اور نجس جانور نظر آیا, اس کے نام پہ نام رکھ دیا. اور آگے بڑھے, بڑا سا پتھر نظر آیا, اس کے نام پہ نام رکھ دیا. یہ کیا تھے؟ یعنی پرانے عرب کلچر کے پرانے نام بتاتے ہیں کہ ان کی علمی استعداد کیا تھی. تو عرب کی جہالت کہا جاتا ہے, یہی سب جہالتیں ہیں. سامنے مٹی نظر آئی, مٹی پہ نام دیکھ لیجئے آپ اس دور کے. آپ کے سامنے نام ہے, پتھر کے نام, لوہے کے اوپر نام, بلی کے اوپر نام, اور نہ جانے کن کن نجس جانوروں پہ نام. یہ کیا تھا؟ یہ ان کی جہالت, چونکہ آتا ہی نہیں تھا. جب آتا ہی نہیں تھا تو یہی سب نام ہوتے تھے. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن اللہ رے اس دور جہالت میں, کہ جب ابھی اسلام نے ان کی علمی استعداد بلند نہیں کی تھی, اس دور جہالت میں بھی ایک باپ ایسا نظر آیا کہ جس نے اپنے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا. بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں. جس نے اپنے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا, دوسرے بیٹے کا نام جعفر رکھا, تیسرے بیٹے کا نام عقیل رکھا, اور چوتھے بیٹے کا نام علی رکھا. بھائی غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک باپ کو اچھا نام رکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. یہ نام کس دور میں رکھے جا رہے ہیں؟ ذرا نام کا معنی دیکھیں. طالب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طلب کرنے والا. اس کا مطلب ابو طالب اپنے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھ کے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی طلب کرنے والا ہے تو کسی سے طلب بھی کیا جا رہا ہے. دوسرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ عقیل, یعنی عقل والا. یعنی ابو طالب دوسرے بیٹے کا نام رکھ کے عقل بتا رہے ہیں کہ عقلیں تو ہمارے گھر میں پروان چڑھتی ہیں. تیسرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ جعفر. جعفر کسے کہتے ہیں؟ جعفر کا معنی جنت کی نہر. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے جعفر. پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں اس بات پر. یہ نام ابو طالب کب رکھ رہے ہیں؟ ابھی اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ جناب ابو طالب کے بیٹوں میں تقریباً ایگزیکٹ نہیں, تقریباً 10 سال کا فاصلہ ہے. یعنی سب سے بڑے ہیں طالب, طالب سے 10 سال چھوٹے ہیں جعفر, جعفر سے 10 سال چھوٹے ہیں عقیل, عقیل سے 10 سال چھوٹی ہیں ام ہانی, ام ہانی سے 10 سال چھوٹی ہیں جمانہ, جمانہ سے 10 سال چھوٹے ہیں علی, اور علی سے 10 سال چھوٹا ہے اسلام. بھائی نہیں بیٹھے, غور کیجیے ذرا سا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. علی سے 10 سال چھوٹا اسلام یعنی کیا؟ یعنی اسلام کی پہلی دعوت اس وقت ہو رہی جب سے کم علی ابن ابی طالب 10 یا 12 سال کے ہیں. یعنی علی کے 10-12 سال کے بعد پیغمبر خبر ہے آسمانی آیات الہی احکام اسلامی بتانا شروع کریں گے. اور اس سے پہلے ابو طالب اپنے بیٹوں کا نام رکھ رہے ہیں طالب, عقیل, جعفر اور علی. اب علی میں کیا بات کی جائے بھائی؟ گنجائش توصیف کہاں مدح علی میں؟ یہ مدح مکمل ہے. علی کیا ہے؟ علی ہے. تو ابو طالب اپنے بچوں کا نام کب رکھ رہے ہیں؟ جب پیغمبر نے کچھ بتایا ہی نہیں. میں نے کہا نا جعفر جنت کی نہر کا نام ہے, باقی 2 ناموں بات چھوڑیے, جنت کی نہر کا نام ہے جعفر. ابھی تو پیغمبر نے بتایا ہی نہیں نا کہ جنت میں نہر بھی ہے, جنت میں کیا ہے, جنت میں حور ہے, کوئی خبر ہی نہیں سنائی ابھی تو پیغمبر نے. اس لیے کہ پیغمبر سنائیں گے علی کے بعد, اور جعفر ہیں علی سے پہلے. بھائی ایک آدمی ہندوستان آیا نہ ہو, کوئی ہندوستان کا اسے ملا نہ ہو, تو اسے کیا پتا کہ ہندوستان میں گنگا کس کا نام ہے, جمنا کس کا نام ہے, سرسوتی کس کا نام ہے, سنگم کیا ہے. اس لیے کہ وہ ہندوستان آیا ہی نہیں
کسی نے اسے ہندوستان کے بارے میں بتایا ہی نہیں. تو ابو طالب کو جب ابھی جنت کی خبریں سنائی نہیں گئی تو ابو طالب نے اپنے بیٹے کا نام جنت کی نہر والا کیسے رکھا؟ تو بس دو باتیں ہیں، دو میں سے ایک بات مانیے. یا تو یہ مانیے کہ جب نبی نے نہیں بتایا تھا اس وقت بھی ابو طالب کو جنت کی خبریں پتہ تھی. بھائی ذرا سا جاگے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جب نبی نے نہیں بتایا تھا اس وقت بھی ابو طالب کو جنت کی خبریں پتہ تھی. اور اگر یہ بات نہیں ہضم ہوتی تو پھر یہ مان لیجئے کہ جو ابو طالب نے اپنے بیٹے کا نام رکھا اللہ نے وہی جنت میں اپنی نہر کا نام رکھ دیا. ذرا صلوات پڑھے محمد عالم. توجہ کرنا، اچھے نام کے لیے اچھے علم کا ہونا ضروری ہے. جس دور جہالت میں لوگ چرند اور پرند اور حیوانوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں، ابو طالب نے اسلامک نام رکھ کے بتائے کہ اس دور جہالت میں بھی ابو علم کا باپ یہاں رہتا ہے، جسے ابو طالب کہتے ہیں. یہ پہلا حق. اچھا ایک گفتگو دیکھیے، گوشے سے گوشہ نکلتا ہے. میرے ذہن میں نام آ گیا. 3 نام جناب ابو طالب نے رکھے ہیں. طالب، میں تاریخی بات کر رہا ہوں، طالب، عقیل، جعفر. مولا علی کا نام نہیں رکھا ہے. بھائی جہاں تک میں نے پڑھا ہے 2 روایتیں مجھے یاد ہیں، اہل سنت کے منابع میں موجود ہیں، تشیعوں کے منابع میں بھی. مولا علی کے نام رکھنے کی جب بات آئی تو جناب ابو طالب نے خود سے نام نہیں رکھا، بلکہ ایک بلند ٹیلے پہ گئے. جانے کے بعد جناب ابو طالب نے دعا کی ہے شاعرانہ انداز میں. لیکن یہاں شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اس چیز کو دیکھیں. جناب ابو طالب کا دیوان بہت مشہور ہے. جناب ابو طالب کا شعری دیوان بہت مشہور ہے. کسی نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں کہ آپ کے بچے اتنے فصیح کلام کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی جدہ کا خطبہ اور اپنے جد ابو طالب کا دیوان پڑھاتے ہیں. بہرحال تو جناب ابو طالب نے دعا کی، دعا شاعرانہ انداز میں، نہیں 2-4 شعر ہیں وہ. ان میں سے ایک شعر یہ تھا، یا رب ذل عشق الدجی ما ذا ترا اسم ھذا الصبی. اے اللہ، اے رب الدجا، اس بچے کا نام تو کیا دیکھتا ہے، یعنی تو کیا رکھنا چاہتا ہے. یہ جناب ابو طالب نے کہا. جناب المودہ میں موجود ہے یہ روایت. جیسے ہی جناب ابو طالب نے کہا آسمان سے ایک لوح نازل ہوئی. اس لوح پہ لکھا ہوا تھا کہ اسم ھذا الصبی العلی وعلی اشتق من العلی، کہ میں نے اس بچے کا نام علی رکھا اور اپنے نام علی سے مشتق کر کے ان کا نام علی رکھا. دیکھ رہے ہیں نا، باپ کا پہلا حق ہے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھے. جناب ابو طالب 3 بیٹوں کے نام رکھ چکے لیکن مولا علی کا نام نہیں رکھا. مولا علی کے نام کی بات آئی تو کس سے پوچھا جا کے؟ اللہ سے پوچھا. اور اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ اپنے بچوں کے نام تم خود رکھو، تو اے ابو طالب خود رکھو، ہمارے پاس کیوں چلے آئے؟ اللہ سے انہوں نے پوچھا، اللہ نے نام دے دیا، مرحلہ طے، آگے بڑھ گیا. باپ کی گردن پہ بیٹے کا دوسرا حق کیا ہے؟ ان یعلمہ القرآن، اسے قرآن پڑھائے. تو آپ کہیں گے قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا تھا تو ابو طالب پڑھاتے کیا؟ کیوں نہیں نازل ہوا تھا؟ جو آیتیں کم سے کم مکی ہیں وہ تو نازل ہو چکی تھیں. بھائی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ جو مکی آیتیں ہیں وہ تو نازل ہو چکی تھیں. تو کچھ آیتیں تو تھیں، تو پورا نہیں صحیح آدھا ہی پڑھا دیتے، کم سے کم یہ حق تو ادا ہو جاتا. تو آپ کہیں گے مولانا کیا حماقت والی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر اللہ نے اس لائق چھوڑا ہوتا تو ابو طالب پڑھا دیتے. اگر اللہ نے یہ میزان چھوڑا ہوتا کہ ابو طالب تم اپنے بیٹے کو قرآن پڑھانا تو پڑھا دیتے. لیکن وہاں تو معاملہ ہی یہی ہے کہ جیسے ہی بیٹا دست نبوت پہ آیا، آتے ہی توریت بھی سنا رہا ہے، زبور بھی سنا رہا ہے، انجیل بھی سنا رہا ہے اور سورہ مومنون بھی سنا رہا ہے.
اور شاید سنا کے بتا رہا ہے کہ ہم تو پہلے سے ہی قرآن پڑھ کے آئے ہیں، ہمیں کیا پڑھایا جائے گا؟ اور کیا آپ نے؟ ہر باپ کی گردن پہ واجب ہے کہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھائے، لیکن ابو طالب کیسے پڑھائیں؟ اس لیے کہ بیٹا تو خود ہی پڑھ کے آیا ہے۔ تیسرا حق باپ کی گردن پہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی کرائے۔ ثابت ہے کہیں سے کہ جناب مولا کائنات کی شادی میں ابو طالب کا ہاتھ تھا؟ تھے ہی نہیں تو ہاتھ کہاں سے ہوگا؟ چلیے نہیں تھے وصیت کر کے چلے جاتے، جناب ابو طالب وصیت کر دیتے کہ میری وصیت یہ ہے کہ علی کی شادی زہرا سے کی جائے، لیکن ایسی کوئی وصیت بھی نہیں، مجھے نہیں ملی۔ میں یہ نہیں، کوئی دعوی علمی نہیں ہے، مجھے نہیں ملی، میں جسے ملے گی وہ مجھے بتا دے گا، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ایسی کوئی وصیت نہیں ملی۔ ارے ابو طالب کو چھوڑیے، پیغمبر کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ملا، اس لیے کہ لوگ پیغمبر کے پاس آئے کہ آپ کی بیٹی قابل ازدواج ہو گئی ہے، ذرا سا کچھ بیٹی کا رشتہ دیکھیے، تو پیغمبر نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کا حق اللہ پہ چھوڑ رکھا ہے۔ دیکھیں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی گفتگو آپ کے ذہن تک پہنچ رہی ہو تو۔ اب کیا ہوا؟ جبریل نازل ہوئے اور آگے کہا کہ یہ پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے علی و فاطمہ کا عقد آسمان پہ پڑھ دیا ہے۔ یہ جملہ ہے روایت کا، پڑھ دیا ہے، یعنی کر دیا اللہ نے شادی مولا کائنات کی، مولا جناب زہرا سے۔ اب تو بات واضح ہو گئی نا، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہر بیٹے کا باپ کی گردن پہ 3 حق ہے۔ پہلا یہ کہ وہ اچھا نام رکھے، دوسرا یہ کہ بیٹے کو قرآن پڑھائے، تیسرا یہ کہ شادی کرائے۔ ابو طالب 3 بیٹوں کے نام رکھ چکے، لیکن جب چوتھے بیٹے کا مسئلہ آیا تو اللہ نے ابو طالب کو نام نہیں رکھنے دیا۔ ابو طالب کے بیٹے ہیں نبی علی، لیکن نام نہیں رکھنے دیا، کہا نام میں رکھوں گا۔ بھئی ابو طالب نام رکھنے کے لیے جب اللہ سے کہہ رہے تھے تو اللہ کہہ دیتا کہ ابو طالب بیٹا تمہارا ہے، نام تم رکھو۔ آپ پلٹ کے کہیں گی مولانا وہ امام تھے، تو ابو طالب بھی امام کے باپ تھے، کوئی مسئلہ تھوڑی تھا، وہ تو امام کے باپ تھے، تو رکھ دیتے بیٹے کا نام۔ کہا نہیں، نہ بیٹے کا نام رکھنے دیا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے قرآن کا، تو قرآن تو اللہ نے خود علی کو پڑھا کے بھیجا کہ اے ابو طالب تمہیں یہ بھی زحمت نہیں دوں گا کہ تم قرآن پڑھاؤ۔ اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ازدواج کا، تو جبریل آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان پر خود ہی علی کا نکاح پڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر باپ تو اپنے بیٹے کا حق ادا کرے، لیکن علی کے باپ کو علی کا حق نہیں ادا کرنے دیا۔ کہا اے ابو طالب تم 3 بیٹوں کے حق ادا کر چکے، لیکن علی کا حق میں ادا کروں گا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی بیداری کی سماعت کی نظر ہے، اے ابو طالب تم سارے بیٹوں کے حق ادا کرو، لیکن علی کا حق میں ادا کروں گا۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو نے نبی سے کہلوایا، نبی نے کہا کہ ہر باپ کی گردن پر بیٹے کا 3 حق ہے، اور وہ تینوں حق نسبتاً، شریعتاً، حدیثاً ابو طالب کی گردن پہ بھی آتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بیٹے کا نام بھی رکھیں، ان کی شادی بھی کرائیں، انہیں قرآن کی تعلیم دیں، لیکن تو نے ابو طالب کو یہ حق نہیں ادا کرنے دیا، بلکہ علی کا تینوں حق خود ادا کیا۔ تو شاید جواب الہی آئے کہ جو بیٹا تمہارے گھر میں پیدا ہوگا اس کے حق تم ادا کرو گے، جو ہمارے گھر میں پیدا ہوگا اس کے حق میں ادا کروں گا۔ صلوات پڑھ دیں برما یا یا علی اللہ۔ توجہ کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ باپ کا مرتبہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے حقوق ادا کرے، لیکن امام اس کے حقوق اللہ ادا کرتا ہے۔
اور ایسا نہیں کہ ہمارے پہلے امام بلکہ سارے امام. میں نے کہا تھا کہ میں گریز لوں گا چونکہ روز شہادت لہذا کچھ تذکرہ ان کا ہونا چاہیے. ہر امام کے حقوق اللہ نے ادا کیے. آج جس امام کا روز شہادت ہے جنہیں ہم اور آپ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے 12 اماموں کی فہرست میں واحد یہ ایسے امام ہیں جنہیں 9 سال کی عمر میں امامت ملی ہے. ان کے بعد ہے امام نقی علیہ السلام کو ان سے بھی کم عمر میں امامت ملی, لیکن ان کی امامت کا مرحلہ یہ کہ 9 سال کی عمر میں امامت. دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں, اگر بیٹا امام ہو تو اللہ انتظام کرتا ہے. اور لوگوں کو نہ جانے کتنے تانے امام رضا کو دیے کہ اب کیا ہوگا امامت کا, یہ وہ فلاں ڈھکا. امام رضا نے کہا کہ امامت امر الہی ہے جو کسی کے روکے نہیں رک سکتی ہے. 9 سال کے تھے امام محمد تقی اور امامت ان تک پہنچ گئی. شیعوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. سنیے گا, جو عام ہے وہ تو عام ہے. حتیٰ جب امام رضا کی دنیا سے رحلت ہوئی اور شہادت ہوئی تو شیعوں میں اختلاف ہو گیا. بعض شیعہ کہہ رہے تھے کہ یہ امام ہی نہیں ہو سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ تو نابالغ ہیں, ابھی ہم انہیں امام مانیں گے لیکن 6 سال کے بعد مانیں گے جب یہ بالغ ہو جائیں. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقیدہ بھی برابر ہو. اختلاف عقائد ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں امام ہے اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں امام ہے. تو پلٹ کے ایک مرتبہ خاص شیعہ نے دلیل دی, کہا کیا بکتے ہو, اللہ عیسیٰ کو 3 دن کی عمر میں نبوت دے سکتا ہے. غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کہ اللہ عیسیٰ کو 3 دن کی عمر میں نبوت دے سکتا ہے. یہ تو 9 سال کے ہیں. امامت عمر کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ کائنات امامت کی محتاج ہوتی ہے. اور اللہ اسی لیے دلائل امامت علم کو بنا کے بھیجتا ہے. یہ ہیں بچے اور رہتے بھی ہیں بچوں کے ساتھ, لیکن دیکھیے کمال کیا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ مامون کا دور, بغداد میں بچے کھیل رہے ہیں اور امام بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ امام کھیل رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. اور ادھر سے مامون کی سواری آنا شروع ہوئی اور ہٹو بڑھو بچاؤ گھٹاؤ کھیلتے ہوئے بچوں نے بھاگنا شروع کیا, اور بھاگتے ہوئے بچوں نے دروازے بند کر لیے. یہ وہ ادھر سے دروازے بند ہو رہے ہیں اور سب شاہی سلام کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ اب مامون کی سواری آ رہی ہے. اب مامون اپنے ہاتھ پر باز بیٹھائے ہوئے, شکارا, جیسے آج کل کے کچھ عرب کے موٹے موٹے لوگ بیٹھائے رہتے ہیں, تو وہ شکارا اچانک سے اڑا اور اپنی منقار میں, چونچ میں ایک مچھلی کا چھوٹا سا بچہ لے کے آ گیا. مامون نے دیکھا اس کی منقار میں مچھلی کا بچہ, سمجھی میں نہیں آیا. بھئی مچھلی پانی کے اندر رہنے والا جانور اور شکارا باز آسمان میں اڑنے والا جانور, تو کہاں وہ آسمان میں اڑنے والا اور کہاں یہ پانی میں رہنے والا, اس کی چونچ میں کہاں سے؟ بہرحال کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مامون بادشاہ ہے, بہرحال اس نے اٹھایا اور مٹھی میں بند کر لیا مچھلی, اور ہٹو بڑھو یہ وہ, بادشاہ آ رہا ہے بادشاہ آ رہا ہے, اور سارے بچے کھیلتے ہوئے بھاگنے لگے. ہم بھی کہہ دیں امام سے, اے مولا محمد تقی آپ امام ہیں, بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تاریخ بڑی ظالم ہے, کہیں لکھ نہ دے کہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. تو شاید جواب آئے کہ بچے تو ہم بھی ہیں لیکن ہمارے کھلونے مختلف ہیں. بچے اپنا کھیل کھیل رہے ہیں اور میں اپنے کھلونے کا انتظار کر رہا ہوں. ذرا آنے دو مامون کو. ہم اہل بیت عصمت و طہارت کے بچے کبھی کبھی تخت شاہی سے ایسے ہی کھیل لیا کرتے ہیں. ذرا آنے دو مامون کو, ہم بھی کھیل کے دکھائیں گے. اور اتنے میں مامون آیا اور سارے بچے بھاگ گئے اپنے گھر میں. تنہا یہ امام کھڑے ہوئے ہیں 9 سال کے. کہا سارے بچے بھاگ گئے, آپ کیوں نہیں بھاگے؟ میں کہوں مامون تو ذرا زبان سنبھال کے بات کر, ان کے گھر میں بھاگنے کا رواج ہی نہیں ہے. اگر کبھی بزرگوں میں کوئی بھاگا ہوتا تو یہ بھی بھاگتے.
تو امام کا جواب سنیے, جواب امامت 9 سال کی عمر میں. پلٹ کے امام نے کہا کہ میں کیوں بھاگتا؟ تو سارے بچے تو بھاگ گئے. کہا نہ میں مجرم ہوں جو تیرے خوف سے بھاگوں. اس کا مطلب بھاگنا مجرموں کا کام ہے, اور نہ میرے یہاں کھڑے رہنے سے تیرے راستے میں کوئی تنگی واقع ہو رہی ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مرحلہ ہوتا تو میں بھی ہٹ جاتا. جب مامون نے یہ دیکھا کہ بادشاہت کی خلافت میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کون کر رہا, اس میں کس میں اتنی جرت ہو گئی, تو کہا اچھا یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد. کہا باپ کا نام؟ علی. دادا کا نام؟ موسیٰ. سمجھ گیا, آگے بڑھ گیا, تھوڑا سا آگے بڑھ گیا, سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اس نے جو ہاتھ میں مچھلی دبا رکھی تھی پلٹ کے کہا اچھا آپ بتا سکتے ہیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ بتائیے, یہ علم پتہ کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ کہ آپ کسی کے علم کو آزمانا چاہیں اور مٹھی میں کچھ بند کر کے لے جائیں اور اس سے کہیں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. آپ میرے پاس آئیں اور مٹھی میں بند کر کے کچھ لائیں, میں ہرگز نہیں بتا پاؤں گا. اور پھر آپ شور مچانے لگے جاہل ہیں مولانا, جاہل ہیں, پتہ ہی نہیں ان کو میری مٹھی میں کیا ہے. عوام پلٹ کے کہے گی آپ جاہل ہیں, یا آپ کو ان کے علم کا امتحان لینا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ کچھ ان کے سبجیکٹ میں پوچھتے, کچھ فقہ میں پوچھ لیتے, کچھ اصول میں پوچھ لیتے. کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں مٹھی میں بند کر کے, بتائیے ڈاکٹر صاحب میری مٹھی میں کیا ہے, ڈاکٹر بھی نہیں بتا پائے گا. آپ شور مچاتے نکلے کرے ان کی MBBS کی ڈگری فرضی ہے, یہ تو بتا ہی نہیں پائے. پبلک آپ پہ ہنسے گی آپ جاہل ہے. اگر ڈاکٹر سے سوال کرنا تھا تو کچھ پوچھتے, سائنس میں کچھ پوچھتے, کچھ باٹنی میں پوچھتے, وہ آپ کو جواب دیتے تو آپ کو سمجھ میں آتا. تو جب اتنا ہمیں پتا ہے تو کیا مامون کو نہیں پتا تھا کہ علم کا امتحان مٹھی بن کر کے نہیں لیا جاتا ہے؟ خوب پتا تھا اس کو, وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ ہوشیار تھا. وہ مٹھی میں بند کر کے امامت کے علم کا امتحان نہیں لے رہا تھا, بلکہ امامت کا امتحان لے رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ دیکھے اس بچے کے پاس امامت ہے یا نہیں ہے, اس لیے کہ علم ہونا اور ہے, علم لدنی ہونا اور ہے. وہ عام علم کا امتحان نہیں لیتا, علم لدنی کا امتحان لیتا. اس نے کہا مولا بتائیے, آپ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو امام نے بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر باز کی پرورش و تربیت کرتے ہیں, اور اللہ نے اپنے بڑے بڑے سمندروں میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں خلق کی ہیں کہ جو سمندر کے بخاروں کے ساتھ اوپر اٹھ کے آتی ہیں اور پھر آسمان سے بارش میں برستی ہیں, اور بادشاہوں کے باز انہیں پکڑ کے لے آتے ہیں اور بادشاہ اسے اپنی مٹھی میں بند کر کے امامت کا سوال کر کے امتحان لیتے ہیں. ارے اس نے جو یہ جواب سنا دنگ رہ گیا. جو چیز اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی وہ امام نے ایسے بتایا جیسے ان کے سامنے یہ منظر ہوا ہو. اس نے پلٹ کے کہا کہ ہاں تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ چلیے ہمارے گھر چلیے, یہاں مت رہیے, آپ ہمارے گھر چلیے. امام نے کہا چلو. دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب خلافت دیکھتی ہے کہ امامت مضبوط ہے تو بیٹی دینے کے چکر میں لگ جاتی ہے, اور یہ تو پرانا طریقہ رہا ہے. خیر انہیں لے آئے اپنے گھر, آخری بار مجلس تمام ہو رہی ہے, انہیں اپنے گھر لے آئے, گھر میں رہنے لگے. اب کچھ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے ایک رائل فیملی ہے اس کی, بڑے لوگ ہیں, بادشاہ ہیں, تو اقربا ہوں گے, خاندان والے ہوں گے. تو کسی نے کہا کہ اما یہ بچے کو کاہے لے آئے ہو؟ تو مامون نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا ان سے. اب ہوتے ہیں کچھ لوگ جسے کہا جائے کہ دھن سوار رہتی دوسروں کے کام میں انٹرفیئر کرنے کی. تو ٹھیک ہے اپنی بیٹی کی آپ شادی ان سے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے گا, مگر ذرا انہیں فقہ تو پڑھا دیجئے. سنیے گا بہت توجہ سے, امام کسے کہتے ہیں 9 سال کی عمر میں, ذرا انہیں فقہ تو پڑھا دیجئے. فقہ کہاں فقہ پڑھا دیجئے. تو کہا مامون نے کہ انہیں پڑھنے اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے وہ ضعیف صاحب تھے, ہو سکتا ہے کوئی بڑے رہے ہوں مامون سے عمر میں. کہہ رہے کیسی باتیں کر رہے ہیں, کون ایسا ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت نہ ہو؟ تو مامون نے کہا اتنا شوق ہے تو لے آئیے کسی کو. تو ظاہر سی بات ہے جیسے کہا جائے ٹیوشن لینا ہے تو کسی اچھے ٹیچر کو لے آئیے.
تو اس نے کہا کہ کسی اچھے کو لے آئیے. تو اس نے بھی ایک دم دھانس دیتے ہوئے کہا کہ میں پھر ابن اقسم کو لے آتا ہوں. ابن اقسم اس ٹائم کا بغداد کا سب سے بڑا عالم تھا. کہ میں ابن اقسم کو لے کے آتا ہوں پھر. ہاں لے آؤ. اب دربار سجا ہوا تھا. ابن اقسم پھولا ہوا پیٹ اور بڑا سا ماما اور چوڑی چوڑی ردا قبا, ایسا لگتا ہے کہ پورا علم پیٹ میں اتر آیا ہے. اور آ کے بیٹھا اپنی کرسی پہ. امام تقی کو پیش کیا گیا سامنے. کہا کہ انہیں آپ کو پڑھانا ہے. جیسے ہوتا نہیں ہے بچہ جب ٹیچر کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے تو انٹرویو کے طور پر کچھ سوالات کرتا ہے کہ دیکھیں کس سطح کا ہے, کس حد کا ہے. کچھ باتیں تو اس کو پتہ چلی تھیں امام کے بارے میں. تبھی تو ابن اقسم نے فوراً کہا کہ ایسا ہے کہ یہ بتائیے اگر کسی نے حالت احرام میں شکار کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. فقہ کی ٹھیک ٹھاک بحث سے ٹھیک ٹھاک سوال پوچھا اس نے. اپنے اعتبار سے اس نے اس لیے پوچھا کہ بچہ پھنس جائے گا, لیکن اسے کیا پتا کہ یہ بچہ نہیں ہے, یہ امام ہے. کہا کہ بتائیے کہ وہ اگر کوئی حالت احرام میں, احرام جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور احرام باندھے رہتا ہے تو کچھ چیزیں وہاں حرام ہو جاتی ہیں. تقریباً 30-32 چیزیں ہیں کہ جو وہاں پر نہیں کرنی ہے. اور اس کو اگر کوئی انجام دے دے تو اس کا کفارہ ہے, وہ ساری باتیں. تو کہا بتائیے حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا. امام نے کہا ذرا اپنا سوال واضح کرو. واضح نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ جس نے حالت احرام میں شکار کیا اس نے کہاں کیا, حدود حرم میں کیا یا حدود حرم کے باہر کیا, حرم میں کیا یا حل میں کیا, جان کے کیا نہ یا جانے انجانے میں کیا, جانتے ہوئے کیا یا جہالت کی حالت میں کیا, بالغ نے کیا یا غیر بالغ نے کیا, بچے نے کیا یا بڑے نے کیا, مرد نے کیا یا عورت نے کیا, غلام نے کیا یا آزاد نے کیا. میں اتنی شقیں امام نے نکال دی کہ تھرانے لگا وہ. میں یہ کس سے ہم نے کیا پوچھ دیا کہ ذرا اپنے سوال واضح کرو. جب امام نے اتنی شقیں نکالی کہ بھئی یہ تھا یا یہ تھا, یہ تھا یا یہ تھا, یہ تھا, پسینے چھوٹنے لگے اتنے بڑے عالم کو. دیکھیے یہی ہوتا ہے جب فقیہ آل محمد سے ٹکراتا ہے تو اپنی فقہ کے ساتھ ذلیل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی علم ہو اسے آل محمد کے سامنے متواضع رہنا چاہیے. اب امام نے پھر خود ہی جواب دیے, ایک ایک اس کے بتائے کہ اگر اس نے کیا ہو تو اس کا یہ کفارہ ہے, اس نے کیا ہو تو اس کا یہ کفارہ, اس نے کیا ہو تو اس کا یہ کفارہ. ختم ہوگی بات. اب طریقہ تو یہی تھا, انہیں چاہیے تھا کہ چپے سے اٹھتے اٹھ کے چلے جاتے اپنی ابا قبا ماما سنبھال کے. لیکن وہی ہے کہ اللہ نے پہلا عذاب آل محمد کے دشمنوں پہ یہ کیا ہے کہ ان کی عقلوں کو سلب کر لیا ہے. روایت ہے, یہ خطابت نہیں ہے. پہلا عذاب یہ ہے آل محمد کے دشمن پر کہ اللہ نے ان کی عقلوں کو سلب کر لیا. اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی انداز میں. تو امام نے بھی کہا کہ مجھے بھی اجازت ہے میں کچھ سوال پوچھوں. تو اب یہاں پہ بھی وہ منع کرتا ہے, ارے حضرت کہاں, میری طبیعت نہیں صحیح ہے, آپ نہ پوچھیے, اور یہ وہ کہہ کے نکل جاتے بہانہ بنا کے. لیکن وہی غرور علمی, انا علمی, تکبر, آپ پوچھ لیجئے. امام نے کہا اچھا بتاؤ, ایک عورت پہ نگاہ پڑی طلوع فجر کے وقت, وہ نامحرم تھی. طلوع آفتاب کے وقت محرم ہو گئی, طلوع ظہر کے وقت, زوال کے وقت پھر نامحرم ہو گئی, وقت عصر پھر محرم ہو گئی, مغرب کے وقت پھر نامحرم, عشاء کے وقت پھر محرم. ایک ہی عورت اتنی بار نامحرم, اتنی بار محرم. امام کا سوال, اب وہ گردن جھکائے, ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, اب گد بن رہی ہے مامے کی بھی, ابا کی بھی, قبا کی بھی. اب پبلک دیکھ رہی ہے کہ اب تو حضور کچھ ارشاد فرمائیں, کچھ لقلقۂ زبانی سے ارشاد فرمائے, کچھ باہر تو آئے, علم جو پیٹ میں بھرا ہوا ہے کچھ زبان پر تو آئے. مگر وہاں کہاں جواب. اور مامون بھی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے سارے نظارے. مامون نے کہا کہ حضرت یہ نہ بتا پائے گا, اس کے بس کا نہیں ہے, آپ ہی ارشاد فرمائیے, آپ ہی بتائیے, مسئلہ ختم کیجئے, اور میں بھی بتا کے جلدی سے مجلس ختم کروں. تو کہا کہ سنو, اچھا میں بتا دیتا ہوں, کوئی سخت سوال تو ہے نہیں ہے, یہ بالکل عام سوال ہے کہ جب صبح کے وقت اس عورت پہ نگاہ پڑی تو وہ ایک آزاد تھی,
پھر میں نے وقت صبح اسے خرید لیا تو وہ کنیز ہو گئی، جب کنیز ہو گئی تو محرم ہو گئی، جب پھر اسے آزاد کر دیا تو نامحرم ہو گئی، پھر اس سے شادی کر لی تو وہ محرم ہو گئی، پھر اسے طلاق دے دیا تو نامحرم ہو گئی، پھر اس سے رجوع کر لیا تو محرم ہو گئی۔ غور کیا یا نہیں کیا آپ؟ امام نے کہا کہ یہ ہے سوال کا جواب۔ اب لوگ سوچے جانے کہ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ تو جب آپ کا ذہن امام کے ذہن کے برابر ہو تب تو آئے گا آپ کے ذہن میں۔ اللہ جب امام کو امام بنا کے بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ علم بھی ایسا دیتا ہے کہ جو امامت کی دلیل ہو، اور ذہن بھی ایسا دیتا ہے جو امامت کی دلیل ہو۔ ذہن بتاتا ہے کہ یہ امام۔ بس میرے عزیزوں، مجلس تمام، چونکہ آج روز شہادت بھی تھی لہٰذا یہ تذکرہ کرنا ضروری تھا کچھ باتیں تو۔ اور دیکھیے میرے عزیزوں، ہم لوگ عام طور سے سنتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے فضائل، اور سننا بھی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اور ائمہ کے فضائل نہیں ہیں۔ ہمارے اور ائمہ کے بھی اتنے ہی فضائل ہیں جتنے مولا علی کے فضائل ہیں، اس لیے کہ سب اپنی ذات میں علی ہیں۔ تو اب سوال یہ کہ صاحب پڑھے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو پڑھے تو بھائی اس وجہ سے نہیں جاتے ہیں کہ جب ایک علی کے فضائل نہیں ہضم ہو رہے ہیں تو اگر 12 علی کے فضائل پڑھ دیے جائے تو کیا ہضم؟ ایک ہی میں منہ بنا جا رہا ہے، روایتیں تاکی جا رہی ہیں، عبارتیں دیکھی جا رہی ہیں، آیتیں ڈھونڈی جا رہی ہیں، اور مصادر چیک کیے جا رہے ہیں، اور سندیں ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ جب ایک کے فضائل میں اتنا ہاضمہ کمزور ہوا جا رہا ہے تو اگر 12 کے فضائل آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں تو شاید تڑپ کے مر جائیں کہ ماں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، جی ہاں یہ بھی ہے، اس لیے کہ سب اپنی ذات میں محمد ہیں اور سب اپنی ذات میں علی ہیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت عالم۔ اور سب آیہ مودت کے حقدار ہیں۔ اللہ اسألکم علیہ اجران صرف اہل بیت سے مخصوص نہیں، پنجتن سے مخصوص نہیں، بلکہ چہاردہ معصومین سے مخصوص ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جس طریقے سے اہل بیت کے منکر سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے، ویسے ہی واقفیہ سے بھی دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ واقفیہ انہیں کہتے ہیں جو 7ویں امام پہ رک جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو شش امامی ہیں ان سے دور رہنے کے لیے کہا گیا۔ وہ لوگ کہ جو 4تھے امام پہ رک جاتے ہیں فرقہ زیدیہ سے، ان سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ سب بھی وہی ہیں کہ جو منکرین۔ اس لیے کہ امام کی روایت ہے کہ جس نے ہم میں سے کسی ایک کا انکار کیا گویا اس نے ہم سب کا انکار کیا۔ اس لیے میرے عزیزوں بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ چہاردہ معصومین اپنے فضائل میں سب کے سب سراپے نور۔ وہ الگ بات کہ کسی کی عمر کسی سے تھوڑی زیادہ ہے، کسی کی عمر کسی سے تھوڑی کم ہے۔ 25 سال کی عمر میں شہادت کی منزل پہ فائز ہو جانا ظاہری طور پر تو واقعاً بہت بڑی عظمت ہے کہ ایک جوان شہادت کی منزل پر فائز ہو گیا، لیکن ارباب عزت دنیا سے کیا چھوٹ گیا اور دنیا نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے کیا کھو دیا، یہ اندازہ تو اس وقت ہوا کہ جب امام کا جنازہ اٹھا۔ آپ سوچیں ارباب عزت 25 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ 25 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتی 25 سال کی عمر، لیکن امامت کے لیے بہت کچھ ہے 25 سال کی، اس لیے کہ امام ہر لمحہ امام ہے۔ جو مشیت الہی ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ کئی مرتبہ امام کو دنیا سے رخصت کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب قاتل باہر کا ہو تو بھی افسوس ہوتا ہے کہ بتائیے قتل کر دیا گیا، لیکن جب قاتل گھر کے اندر موجود ہو اور امام ایک ایک لمحہ دیکھ رہے ہو کہ یہی ہے وہ جو مجھے زہر دے گی، بڑا سخت مرحلہ تھا امام تقی کے اوپر۔ کئی کرامات موجود ہیں۔ امام بستر میں لیٹے ہوئے، راتوں رات تلوار امام کے اوپر چلائی گئی کہ آج امام تقی کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے، لیکن جب صبح اٹھے تو دیکھا امام باحیات ہیں، زندہ موجود، اس لیے کہ امام نے کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس طرح کی روایات موجود ہیں، لیکن ارباب اعضاء وقت وہ بھی آیا کہ جب امام کو زہر دیا گیا۔
دو طریقے کی روایتیں میں نے دیکھی، ایک شربت میں ہے، دوسرے انگور میں۔ انگور والی علماء نے اس لیے بھی لکھی کہ امام جواد کے بارے میں مشہور تھا کہ امام کو انگور پسند تھا، تو انگور میں امام کو زہر دیا گیا۔ 25 سال کا جوان امام ضعیفوں کی طرح خون کی الٹی کر کے تڑپ رہا ہے، اور جس نے زہر دیا ہے وہ پاسی میں کھڑی ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا سے امام رخصت ہوئے، بغداد میں ایک شور بپا ہو گیا، ہائے محمد تقی، ہمارا نواں امام دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن ارباب ازا تاریخ لکھتی ہے کہ امام جب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو بغداد میں شیعوں کا بھی ایک ہجوم تھا، چاہنے والے امام کے دروازے پہ آ گئے، پرسہ دینے کے لیے آ گئے، رونے کے لیے آ گئے۔ لیکن ارباب ازا معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، معصوم کفن پہناتا ہے۔ ہمارے 10ویں امام ابھی بہت کم سن ہیں، بہت چھوٹے ہیں، لیکن تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی امام دنیا سے رخصت ہوئے، غسل دینے کے لیے امام تشریف لائے، امام نے غسل دیا، امام نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، چھوٹے صحیح، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صحیح، لیکن اپنے بابا کو غسل دیا، اپنے بابا کو کفن پہنایا۔ بڑی مظلومی ہوتی ہے کہ جب ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کو غسل دے، اپنے بابا کو کفن پہنائے۔ ایک والد کے دیسے کی مجلس ہے ارباب اعضاء، یہ جملہ محسوس کیجئے گا، بڑی بڑی مظلومی کا عالم ہے جب ایک چھوٹا کمسن بچہ اپنے بابا کو غسل دے، اپنے بابا کو کفن پہنائے۔ اے مولا نقی، بڑا سخت مرحلہ ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے بابا کو غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، لیکن اے میرے مولا، کم سے کم آپ کے ننھے ننھے ہاتھ کھلے تو ہوئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے بابا کو غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں۔ لیکن اللہ رے غربت کربلا، اللہ رے غربت سجاد، اللہ رے غربت زینب، اللہ رے غربت سکینہ، تاریخ نے لکھا کہ یہ قافلہ وہیں سے گزارا جا رہا ہے جہاں لاشیں شہداء بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ اے ارباب اعضاء، سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ارے جیسے ہی متغیر ہوا، ایک مرتبہ تڑپ کے زینب نے کہا، اے لال سجاد، کیا اس عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ تڑپ کے سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں، ارے آپ نے نہ دیکھا میرے بابا کا لاشا سرزمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ زینب نے سید سجاد کو تسلی دی، اے لال سجاد، ذرا صبر سے کام لو، کل یہی کربلا ہوگا کہ جو چراغا ہوگا، زائرین کا ہجوم ہوگا۔ ارے یہ کہہ کہ زینب نے سجاد کو تسلی تو دے دی، لیکن کون اب زینب کو تسلی دے؟ ارے جیسے ہی زینب کا ناقہ حسین کے لاشے کے قریب سے گزرا، تڑپ کے زینب نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے سر پہ مارا، اور مار کے ایک جملہ کا، اے بھیا، اتنی مجبور ہے زینب، اگر زینب کے سر پہ ردا ہوتی تو زینب اپنی ردا سے تجھے کفن پہنا دیتی۔ اے میرے بھیا، زینب بڑی مجبور ہے، بہت لاچار ہے زینب۔ اے بھیا، اماں کی کمائی جلتی ہوئی زمین پر بے گور و کفن پڑی ہے، زہرا واہ ویلا کی صدا بلند کر رہی ہے، بچے مجبور ہیں، سجاد رو بھی نہیں سکتے، آنسو بھی نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام تنبیہم انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ ربنا تقبل منا انك سميع الدعاء اللهم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج۔ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید محمود عباس کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ صراط الذین علیہم قل هو اللہ
بسم اللہ اللہ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک علی ابن موسیٰ رضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا مظہر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من اعوانک وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔